السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس، آج اس ویڈیو میں تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کا مختصر تعارف بیان کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کا مختصر تعارف یہ ہے، قرآن کریم نے اپنے لیے جو اسماء خود بطور نام ذکر فرمائے ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 القرآن، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 التنزیل۔ یہ 5 نام ہیں قرآن پاک کے، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں، مثلاً مجید، کریم وغیرہ، ان کو بھی ملا کر اگر شمار کیا جائے تو 90 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو قرآن اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ قرأ یقرأ سے نکلا ہے اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والی کتاب ہے، کہ یہ کتاب قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس وجہ سے قرآن پاک کا نام، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا نام قرآن رکھا گیا۔ قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلا نزول ایک دفعہ ہی پورا قرآن پاک آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور ایک ہی بار اس لیے نازل ہوا کہ قرآن پاک کی شان اور رفعت کو واضح کرنا مقصود تھا، اور فرشتوں کو بھی بتانا تھا کہ یہ وہ آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی طرف اتاری جانے والی ہے۔ ایک نزول تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کا نزول ہوا ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن پاک۔ دوسرا نزول وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 2 مرتبہ اتار کر یہ بھی جتلانا تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی، اور جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ سورۃ علق کی پہلی 3 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ قرآن پاک میں کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں مکی ہیں، اور کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں یعنی 3 باتوں کا ادب سکھلاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، دوسرا اہل بیت کی محبت، تیسرا قرآن مجید کا پڑھنا۔ اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے حفاظ کرام قیامت کے دن انبیاء کرام اور اس کے برگزیدہ حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک سیکھنے کی، قرآن پاک کو یاد کرنے کی فضیلت ہے
کہ ایسے لوگوں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت عامر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں داخل ہوگا تو ایک فرشتہ اس کے بائیں جانب سے آئے گا اور قرآن پاک بھی آئے گا۔ فرشتے کو عذاب سے منع کرے گا۔ فرشتہ کہے گا کہ تو مجھے کیوں روکتا ہے؟ واللہ یہ تجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی یہ شخص تو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو قرآن پاک سے فرشتہ کہے گا کہ تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو قرآن کہے گا کیا میں اس کے سینے میں نہیں تھا؟ اس طرح برابر کوشش کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے خادم کو نجات دلا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت کہ قبر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، باوضو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تجوید کا خیال رکھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہر حرف صحیح طرح ادا ہو جائے۔ نمبر 5، قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا یا رونے کی شکل بنانا بھی سنت ہے، یعنی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اس میں اگر کوئی جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس پر رونے کی شکل بنانا یا رونا یہ سنت ہے۔ نمبر 6، تلاوت اتنی اونچی آواز میں کرنا خلاف سنت ہے کہ جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، لیکن اگر کسی کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچتی تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ گھر میں برکات کا نزول ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جس شخص کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا اور وہ محنت کے ساتھ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اٹک اٹک کر پڑھے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو میر منشی ہیں اور مقدس اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک کو زیادہ جلدی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھی تلاوت وہ ہے جس سے دل میں خوف الہی پیدا ہو، یعنی اتنی جلدی نہیں پڑھنی چاہیے کہ الفاظ ہی سمجھ میں نہ آئیں، بلکہ اگر تو الفاظ سمجھ آتے ہیں، اس کے معنی سمجھ آتے ہیں تو پھر جلدی پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ نمبر 9، قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھنا سنت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ نمبر 10، ختم قرآن پر اجتماعی دعا کرنا سنت ہے۔ نمبر 11، جہاں آیت سجدہ آئے وہاں سجدہ کرنا، اور قرآن پاک میں کل 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر کو اٹھا لیں۔ بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔